باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 11 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين سورہ اعراف ان آیات میں اللہ جل شانہ انسان کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کو سجدہ کروانا فرشتوں کو حکم دینا کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور شیطان کا انکار، وہ پورا واقعہ تفصیل سے یہاں پہ ذکر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت بخشی۔ اس وقت کائنات میں زمین پہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، اس میں سب سے بہترین شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ سورہ 3 میں 30ویں سپارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اندازہ، بہترین صورت سے پیدا کیا۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ ویسے انسان کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ یہ زمین ایک سیارہ ہے، جس طرح باقی سیارے اور بھی موجود ہیں اس نظام شمسی کے اندر، اور پھر آسمان کے نیچے اس نظام شمسی کی طرح ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جو ہے اس طرح نظام چل رہے ہیں، کہکشائیں ہیں۔ تو اس زمین پہ ہمارا وجود ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو جو لوگ جن کے پاس وحی کا علم ہے، یعنی تورات، انجیل یا قرآن پاک، تو تورات کو ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہ بات کی ہے، انجیل میں بھی اسی بات کو دہرایا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ پہلے سپارے میں، پھر یہاں پہ، پھر جا کے 14ویں سپارے میں، پھر جا کر 23ویں سپارے میں، اس مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں انسان کی ابتدا کہاں سے کی ہے، انسان کہاں سے آیا ہے۔ اور جن کے پاس وحی کا علم نہیں ہے تو پھر وہ اپنی عقل سے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ بھی انسان کہاں سے آیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔
تو پھر وہ سائنس اپنی جہاں انسان کا ذہن اس کو لے جائے وہ تو حتمی نہیں ہے. وحی کا علم حتمی ہے, فیصلہ کن ہے, بالکل برحق کے, جبکہ انسان کی عقل جو ہے وہ آج کچھ کہہ رہی کل کچھ اور کہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے یہ کہا تھا کہ اسجدوا آدم کو سجدہ کرو. یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا یہ تعظیماً ہوا, جیسا کہ پہلے سے بارے میں ذکر ہے کہ آپس میں حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کا آپس میں ایک علمی مقابلہ ہوا, جس میں علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت ہوئی. تو فرشتوں کو تعظیماً کہا گیا کہ ان کو سجدہ کرو. ہماری شریعت میں نہ تو تعظیمی سجدہ کسی کے لیے جائز ہے, اور نہ شریعت کسی کے لیے سجدہ کرنا. ایک تشریعی سجدہ, ہم عبادت کا سجدہ جسے کہتے ہیں, وہ تو ویسے بھی کسی کو کرنا حرام ہے, شرک ہے. تو جو سجدہ تعظیماً کسی کو کرتا ہے, کوئی بندہ کسی کے پاؤں میں جا کر وہ سجدہ کرتا ہے اور یہ ماتھا رکھتا ہے, یہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز ہی نہیں. نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے اور نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے. اس وقت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کروایا, فسجدوا, تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. کہ ابلیس یہ عبادت گزار, یہ فرشتوں میں شامل تھا, حکم اس کو بھی تھا, لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکم من الساجدین, یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. قال ما منعک, اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ ما منعک, تجھے کس چیز نے روکا ہے, اللہ تسجدا, کہ تو نے سجدہ نہیں کیا, اذ امرتک, جب میں نے تمہیں حکم دیا. جب میں نے تمہیں حکم دیا پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. قال, ابلیس کہنے لگا, شیطان, انا خیر منہ, میں تو اس آدم سے بہتر ہوں, زیادہ بہتر ہوں. بھی کس وجہ سے زیادہ بہتر ہے؟ آگے سے اس نے قیاس کیا, عقلی گھوڑے دوڑائے اس میں, کہ میری جو تخلیق ہے وہ آگ کی ہے اور انسان کی تخلیق مٹی کی ہے, تو آگ مٹی سے بہتر ہے. یہ اس کی اپنا ایک فلسفہ اور ایک منطق تھی اس کی. خلقتنی من نار, آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے, وخلقتہ من طین, اور اس کو آپ نے پیدا کیا ہے مٹی سے. حالانکہ بہت سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر مٹی کا آگ سے افضل ہونا ویسے بھی ثابت ہے. اس میں افضلیت نہیں دیکھنی, آگ افضل ہے یہ مٹی افضل ہے, اس کو چھوڑ کے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم کس کا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بس اس کو سجدہ فوراً کرنا چاہیے. قال, اللہ تعالیٰ نے کہا, فاہبط منہا, نکلو یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر, آپ کے لائق نہیں تھا, تمہارے لائق نہیں تھا کہ ان تتکبر, کہ تو تکبر کرتا, فیہا, اس جگہ میں. فخرج انک من الصاغرین, نکل جاؤ, انک من الصاغرین, بے شک تو ذلیلوں میں سے. قال انظرنی الی یوم یبعثون, شیطان آگے سے کہنے لگا, دعا مانگی, انظرنی, مجھے آپ مہلت دیں, الی یوم یبعثون, اس دن کی طرف جس دن یہ سارے اٹھائے جائیں گے. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انک من المنظرین, بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے. اب دیکھیں اللہ جل شانہ اس میں ان کو غصہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, اور ناراضگی کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی. تو اس سے ایک بات تو ذہن میں سمجھ آ گئی اس واقعے سے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا کوئی اللہ کا بہت نیک بندہ ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دعائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی قبول کر لیتے ہیں, دعا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی قبول کر لی, تو عام مسلمانوں کی بھی ہو جاتی ہے. جو انسان کے مناسب ہو, جو جس کے مناسب ہو, وہ دعا قبول ہو جاتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کو مناسب سمجھے. مناسب نہ سمجھیں تو مقدس ترین ہستیاں, مقرب ترین لوگ جو انبیاء ہیں, ان کی بھی دعائیں قبول نہ ہوں.
لہٰذا اگر کسی کی دعا قبول ہوتی ہو، کوئی دعا قبول ہو، تو وہ اپنے آپ کو کوئی نیک نہ سمجھنے لگ جائے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے کوئی میں نیک بندہ بن گیا، بلکہ وہ اللہ کے سامنے مزید عاجزی ظاہر کرے اس میں۔ نیز علماء یہاں پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی عبادت پہ اترانا نہیں چاہیے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ شیطان نے 7 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور جب امتحان کا وقت آیا اس کا تو وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہم اللہ کی عبادت تو کرتے رہے، لیکن ہماری آزمائش کا وقت آئے تو آزمائش میں ہم فیل نہ ہو جائے گی۔ عبادت پہ اترانا نہیں چاہیے۔ قال فبما اغویتنی، شیطان اللہ علیہ شانو سے مکالمہ کرتے ہوئے اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے راندے درگاہ کر دیا، مجھے دھتکار دیا ہے، مجھے یہاں جنت سے نکال دیا آسمانوں سے، تو اس بندے کو میں آپ کے مقابلے میں لے کے آؤں گا، اس کو میں گمراہ کروں گا۔ قال، کہنے لگا، فبما اغویتنی، پس اس بسبب اس کے کہ تو نے مجھے نکلوا دیا، آپ نے مجھے نکلوایا، اغوا کیا، نکلوایا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، آپ کے سیدھے راستے میں، آپ کی طرف جو سیدھا راستہ جا رہا ہوگا اس میں آگے میں بیٹھ جاؤں گا، جال لگا کے تاک میں شکار میں بیٹھ جاؤں گا کہ بندہ تجھ تک نہ پہنچ سکے۔ ثم لآتینہم، پھر البتہ ضرور بضرور میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے۔ دائیں بائیں سامنے پیچھے چاروں جہتیں ذکر کی کہ چاروں طرف سے میں ان کے پاس آؤں گا، مطلب اس کو ورغلانے کی کوشش کروں گا، ہر طرف سے میری بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ بندہ کسی طرح پھسل جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان نے 2 جہتوں کا ذکر نہیں کیا، ایک اوپر کا کہ اوپر سے آؤں گا، ایک نیچے کا۔ تو اب انسان کے لیے 2 جگہ ہی ہیں، یا تو اوپر دیکھ کر چلے تو ٹھوکر کھائے گا، یا نیچے دیکھ کر چلے تو نیچے دیکھ کر بندے کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان نے اپنے گمان ظاہر کیا کہ جب میں ان کو ورغلاؤں گا تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخرج منہا، نکلو یہاں سے، اس جنت سے، آسمانوں سے نکلو، مذموماً، مذعوماً، مذمت کیے ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا، یہاں سے دھتکارا ہوا، نکلو یہاں سے، لمن تبعک منہم، البتہ جس نے پیروی کی آپ کی ان میں سے، حضرت آدم کی اولاد میں سے جو بندہ تیرے پیچھے چلا، لَأَمْلَأَنَّ، تو ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم، تم سب سے، اجمعین، تم سب سے۔ وَيَا آدم اسکن، اور ہم نے یہ کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، آپ رہو، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنہ، جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس کھاؤ تم دونوں، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، اما ہوا کا ذکر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا۔ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اما ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ اب کس طرح پیدا کیا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر، کی جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جس طرح مٹی سے ایک انسان کا پیدا ہو جانا، اس کا گوشت پوش جیسے بن جانا، یہ آج بھی سائنس کے لیے ناقابل قبول ہے کہ
مٹی سے چیز کے اندر یہ اس میں پھر رگیں کیسے بن گئی، خون کیسے دوڑنے لگ گیا، گوشت کیسے بن گیا، یہ سائنس آج بھی نہیں مانتی کہ مٹی سے انسان کیسے بن سکتا ہے۔ ان کو یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بندر سے انسان بن سکتا ہے، لیکن مٹی سے انسان کیسے بنے یہ سمجھ نہیں آتی ان کو۔ ظاہر بات ہے اگر وہ بندر سے بھی انسان مانتے ہیں تو وہاں بھی قدرت کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور یہاں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہیں آتی۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا آپ اس کو اس کی جو فطرت ہے ٹیڑھے پن کی، اس کو اسی طرح رکھ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یعنی انسان کی جو بیوی ہوتی ہے تو جو انسان کی لباس ہے، ان لباس لکم وانتم لباس لہم، تو فطری طور پر ان میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں وہ ٹیڑھا پن رکھا ہوا ہے فطری طور پر کہ اس میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطی کوتاہیوں کو ہم نے برداشت کرنا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورتیں دی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پہ اس بات کی تفصیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا، یعنی مٹی سے کس طرح بنایا، وہ ذکر نہیں ہے، اس کی بات کا ذکر ہے 14ویں سپارے میں جا کر وہ جو سورۃ حجر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل سے اس کو ذکر کیا۔ سورہ حجر، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے کہا ملائکہ سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، ما منعک، کیوں تم نے، کس چیز نے تمہیں روکا، اللہ تسجد، کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ قال، وہ اللہ تعالیٰ، شیطان کہنے لگا، انا خیر منہ، میں زیادہ بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار، آپ نے اس کو پیدا کیا من نار، آگ سے، وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار، آپ نے پیدا کیے مجھے من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور آپ نے اس کو پیدا کیا من طین، مٹی سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاہبط منہا، نکلو یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر، پر نہیں لائق تھا آپ کے، نہیں لائق تھا تمہارے، ان تتکبر فیہا، کہ تم تکبر کرتے یہاں پہ، فخرج، نکلو، انک من الصاغرین، آپ ذلیلوں میں، تم بے شک تو ذلیلوں میں سے۔ قال انظرنی، شیطان نے کہا، انظرنی، آپ مجھے مہلت دیں، الی یوم یبعثون، اس دن سے جس دن اٹھائے جائیں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے۔ قال، شیطان کہنے لگا، فبما اغویتنی، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لہم، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، آپ کی سیدھی راہ میں، ثم لآتینہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، سامنے کی جانب سے، ومن خلفہم، پیچھے کی جانب سے، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخرج منہا، نکلو یہاں سے، مذموماً، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا، لمن تبعک، البتہ جو تیرے پیچھے چلا، منہم، ان میں سے، لأملأن، البتہ ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ ویا آدم اسکن، اور اے آدم، اسکن انتا، رہو آپ، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنہ، جنت میں، فکلا من حیث شئتما، پس تم کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تمہارا دل ہو، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جانا،
فتکونا من الظالمین، بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔